11 بجے تک قبائل کے سرداروں سے بات چیت ہوتی رہی، پھر یہ عظیم اجلاس ختم ہو گیا۔ اس سے قبل ماسٹر تاؤ نے ہر سردار کو ایک ٹو وے ریڈیو دے دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے سے رابطہ قائم رکھ سکیں۔ جب تمام سردار منتشر ہو کر اپنے اپنے فوجی دستے کی طرف چلے گئے تو ماسٹر تاؤ کمانڈ پوسٹ کی طرف واپس چل دیا۔ ان کا یہ اجتماع ایک کشادہ وادی میں ہوا تھا جہاں درختوں کی اتنی بہتات تھی کہ بلند ترین پہاڑی چوٹی سے بھی کسی شخص کا دیکھ لیا جانا ممکن نہیں تھا۔ ماسٹر تاؤ کی کمانڈ پوسٹ وہی چٹانی پتھروں سے بنا ہوا مکان تھا جہاں وہ فانگ کی زیر زمین دنیا سے فرار ہو کر پہنچے تھے۔ کمانڈ پوسٹ پر پہنچ کر ٹائیگر سیدھا سونے کے کمرے میں چلا گیا۔ اگرچہ وہ اب بھی بے سدھ پڑی تھی لیکن اس کے رخساروں کی زردی کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر بھی زندگی کی رمق نظر آنے لگی تھی اور اس کی سانسوں کی وجہ سے سینے کا زیرو بم اطمینان بخش تھا۔ اب وہ بار بار چونک بھی نہیں رہی تھی۔ اس کے پپوٹوں میں خفیف سی لرزش تھی جیسے وہ ہوش اور بے ہوشی کے درمیان کسی مقام پر معلق ہو۔ ٹائیگر اس کمرے میں پہنچا جہاں ماسٹر تاؤ دیگر ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا۔ ماسٹر تاؤ اور موہان اس وقت میوں نوجوان کے سے انداز میں اپنے حلیے میں تبدیلیاں پیدا کر رہے تھے۔ یہی تبدیلیاں ٹائیگر کے نقش و نگار میں بھی کر دی گئیں۔ ٹائیگر سمجھ گیا کہ اس سے ماسٹر تاؤ کا کیا مقصد ہے۔ وہ اس آخری حملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ علاوہ ازیں سینکڑوں میوں قبائل پر دسترس حاصل کرنے کے لیے انہیں ایسا بہروپ ڈالنا ہی چاہیے تھا۔ 12 بجے سے چند منٹ قبل وہ سب ٹہلنے کے سے انداز میں فومو کے گروہ نے ایک ایسی چٹان پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا جہاں سے میوں قبائل کے سینکڑوں گاؤں کی ایک جھلک دیکھی جا سکتی تھی۔ علاوہ ازیں اس عظیم الشان پہاڑ کی پیشانی بھی نظر آتی تھی۔ یہاں مہیر العقول شگاف پیدا ہو کر زیر زمین دنیا میں جانے کا راستہ بن جاتا تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دور نیچے پہاڑیوں کی طرف دیکھا جہاں کسی بہت بڑے اور غیر معمولی طویل اسدحے جیسا راستہ بل کھاتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ اس راستے پر ایک کارواں متحرک تھا۔ اس وقت سورج عین ان کے سروں پر چمک رہا تھا اور اس کی کرنوں میں چبھنے والا تاثر پیدا ہو چکا تھا۔ یہ کرنیں جسم کے کھلے حصوں کو جلا ڈالنے کی قوت رکھتی تھی، لیکن وہ سب کے سب حفظ ماتقدم کے طور پر ایسے لباس پہن کر آئے تھے کہ کرنوں کی شدت بے اثر ثابت ہو رہی تھی۔ ٹائیگر نے اس پہاڑ کی طرف دیکھا جہاں یہ ڈاک کے مندر میں جانے کا راستہ پیدا ہوتا تھا۔ پھر اس کی نگاہ ماسٹر تاؤ پر جم گئی۔ ماسٹر تاؤ اس کی نگاہوں کا مفہوم سمجھ گیا۔ اس نے بتایا، جب چھوٹی چھوٹی توانائی کی لہریں چٹان کے چہرے سے ٹکراتی ہیں اور یہ عمل متواتر ہوتا ہے تو چٹان کی دوسری طرف موجود محافظوں کا ایک گروہ یہ راستہ کھول دیتا ہے۔ یہ لہریں آواز کی بھی ہو سکتی ہیں اور کسی روشن چیز سے نکلنے والی توانائی کی لہروں سے بھی مقصد حل ہو سکتا ہے۔ دراصل یہ دو بہت بڑے بڑے کوارٹر ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ سامنے سے دکھائی دینے والا پہاڑ نہیں بلکہ ایک خاص مسالے کا بنا ہوا دروازہ ہے جس پر آس پاس کی پہاڑیوں کی رنگت کے مطابق رنگ کیا گیا ہے۔ میرا ایک آدمی پورٹر اتفاق سے عین اس وقت وہاں موجود تھا جب اس دروازے کی تعمیر کا کام ہو رہا تھا۔ جب وہ لوگ کام مکمل کر کے رخصت ہو گئے تو اس کے جی میں نہ جانے کیا آئی کہ اس نے پہاڑ جیسے اس دروازے میں چند ایک جگہوں سے مسالہ نکال کر وہاں پلاسٹک بم دفن کر دیے اور پھر وہاں دوبارہ مسالہ لگا کر ویسا ہی رنگ کر دیا جیسا کہ ان لوگوں نے کیا تھا۔ وہ پلاسٹک بم آج بھی اس پہاڑ میں دفن ہیں اور انہیں کسی بھی وقت اڑایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس انہیں اڑانے کے لیے ریموٹ کنٹرول موجود ہیں، لیکن ہم میوں قبائل کو دکھانا چاہتے ہیں کہ جادو ہمارے پاس بھی ہے۔ ہم ان پلاسٹک بموں کو آئرن شیلڈز کی مدد سے اڑائیں گے۔ ٹائیگر نہیں جانتا تھا کہ ماسٹر تاؤ شیلڈ سے کس طرح کام لے گا، لیکن اس نے گزشتہ شب سٹین لیس اسٹیل کی کئی شیلڈز دیکھی تھی جن کی چمک دمک ختم کرنے کے لیے ان پر کیچڑ مل دی گئی تھی۔ پھر ان شیلڈ کو اس مخصوص پہاڑ کے اطراف میں مختلف مقامات پر نصب کر دیا گیا تھا جہاں سے انڈر ورلڈ میں جانے کا خفیہ راستہ ظاہر ہوتا تھا۔ اس نے ان شیلڈز کا خیال ذہن سے جھٹک دیا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ماسٹر تاؤ کیا شعبدے بازی دکھاتا ہے اور میوں قبائل اس سے کس حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ جیسے ہی راستہ کھلے گا وہ فانگ کو قتل کرنے کے لیے زیر زمین دنیا میں داخل ہو جائے گا۔ اس کی نگاہ اس قافلے پر جم گئی جو لہریے دار راستے پر چلتا ہوا اب پہاڑ کے سامنے پہنچ گیا تھا۔ جیسے ہی قافلہ رکا فضا ان گنت لوگوں کے نعروں سے گونج اٹھی۔ ہوانگچو کے آدمی سبز لبادوں میں تھے جبکہ خود اس نے ویسا ہی لباس پہن رکھا تھا جیسا کہ ٹائیگر نے برازو کے جسم پر دیکھا تھا۔ ہوانگچو اپنے خچے سے اترا تو اچانک ہی نیلے لبادے میں ملبوس فومو اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ اپنے آدمیوں کے درمیان سے نکل کر سامنے آیا تھا، اس لیے سب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئی تھی۔ ہوانگچو ایک دبلا پتلا سیاہ فام آدمی تھا جس کی کھوپڑی غیر معمولی بڑی تھی اور اس پر کسی تربوز کا گمان ہوتا تھا۔ اس کے ایک رخسار پر پرانے زخم کا ایک گہرا نشان دکھائی دیتا تھا۔
اس نے فومو کو یوں سامنے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات پیدا ہو گئے۔ اس سے قبل کہ ہوانگچو کچھ کہتا یا اس کے آدمی مداخلت کرتے، فومو نے قافلے کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، یڈاک کے غلام اور ریڈ سرکل کے ماسٹر تک اپنے مہلک جادو سے ان گنت لوگوں کو دھوکہ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ریڈ سرکل کا جادو اب ختم ہونے والا ہے اور اس کی جگہ ہمارا بلو سرکل کام کرے گا۔ ہمارا جادو بھی کسی سے کم نہیں۔ مزہ تو اس میں ہے کہ دونوں کی قوتیں آپ کے سامنے متصادم ہوگی۔ جو جیت جائے گا وہ فاتح کہلائے گا، پھر اسی کا جادو سب کے سر چڑھ کے بولے گا۔ آپ لوگ جس پہاڑ کے پھٹنے سے اس قدر متاثر ہوتے ہیں، میں اسے ایک لمحے میں 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوں، لہٰذا میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس انقلابی اقدام میں ہمارا ساتھ دیں، ہم سے دشمنی نہ کریں۔ اس طرح ہم آپ لوگوں کو ان ہاتھوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلا دیں گے جو نہ جانے کتنے عرصے سے آپ کی گردنوں پر جمے ہوئے ہیں۔ میو قبائل کے وہ لوگ جنہیں قافلے میں محافظوں کی حیثیت حاصل تھی، وہ فومو کی تقریر پر بڑک اٹھے۔ وہ اپنے آقاؤں کے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کر سکتے تھے، جبکہ ان کے سامنے باقاعدہ باغیانہ خیالات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنی رائفلیں سیدھی کر لی، لیکن انہیں استعمال کرنے کی ان لوگوں کو حسرت ہی رہی، کیونکہ اسی لمحے کئی مشین گنیں ان کی طرف اٹھ گئی تھیں۔ اب اگر وہ ذرا سی بھی حرکت کرتے تو انہیں بھون کر رکھ دیا جاتا۔ خطرے کا احساس ہوتے ہی وہ جہاں تھے وہیں ساکت اور منجمد ہو گئے۔ فومو نے دونوں ہاتھ بلند کر لیے۔ اب وہ اشارہ دینے جا رہا تھا تاکہ جو لوگ اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہوئے وہ اس کے ہاتھوں کا کمال دیکھ کر قائل ہو جائیں۔ جیسے ہی فومو کے ہاتھ بلند ہوئے، قرب جوار کی چٹانوں سے ان گنت آہنی شیلڈز سامنے آ گئیں۔ سٹین لیس اسٹیل کی یہ شیلڈز اب کیچڑ آلود نہیں تھی، کیونکہ ان کو صاف کر دیا گیا تھا۔ یہ شیلڈز اس انداز میں بلند کی گئی کہ سورج کی شعاعیں براہ راست ان پر پڑیں اور پھر منعکس ہو کر اس پہاڑ پر گرنے لگیں جس میں اندر جانے کا خفیہ راستہ بنا ہوا تھا۔ سورج کی شعاعیں تیزی سے منعکس ہونے لگیں اور ان کا رخ بلند پہاڑ کی پیشانی کی طرف تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چاروں طرف سے ان گنت آتشی لہریں پہاڑ پر گرنے لگی ہوں۔ اس قدر شدید گرمی پیدا ہوئی کہ پہاڑ پر کیا ہوا رنگ پہلے تو پھپھولوں کی شکل اختیار کر گیا، پھر جلنے لگا، اس میں سے دھواں بلند ہونے لگا۔ ان شعاؤں نے مسالے کے ان عظیم الشان کیواڑوں کو جلانا شروع کر دیا جو بادی نظر میں پہاڑ ہی کا ایک حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ یک پہاڑ کا سامنے والا حصہ نارنجی شعلے کے ساتھ جل اٹھا اور پگھلنے لگا، پھر سیاہ دھوئیں کا ایک بادل سا امڑ پڑا۔ میو قبائل کے وہ لوگ جو توہم پرست تھے، ان کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شخص محض ہاتھ کے اشارے سے کسی پہاڑ کو جلا کر راکھ بھی کر سکتا ہے۔ پھر دھماکے ہونے لگے۔ مسالے کے بنے ہوئے کیواڑوں میں جہاں جہاں پلاسٹک کے بم دفن تھے، انہوں نے پھٹنا شروع کر دیا تھا۔ ایک عظیم غار نمودار ہوا جس میں کئی آدمی افراتفری کے عالم میں دوڑتے نظر آئے۔ ان میں سے بعض شعلوں میں گر گئے اور بعض آگ لگی ہوئی حالت میں نیچے کودنے لگے۔ یہ وہ محافظ تھے جو اشارہ پا کر اس عظیم پہاڑ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کی جلد جلس گئی اور جگہ جگہ بڑے بڑے چھالے نمودار ہو گئے تھے۔ ان کے کپڑوں اور بالوں میں آگ لگ گئی تھی۔ میو قبائل کے نوجوانوں میں سے بعض نے ہتھیار پھینک دیے اور بعض اوندے منہ گر کر سجدہ ریز ہو گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں میو نوجوان منہ پھاڑے حیرت سے پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یڈاک کے قدیم مندر کے پراسرار دروازے کے اس انجام کے بارے میں انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وادی میں کوہرام برپا ہو گیا، خچر بری طرح ہنہنانے لگے اور مردوں کی چیخیں نکل گئیں۔ زیر زمین دنیا کے باسیوں نے جلدی جلدی راکٹ لانچر استعمال کرنے کی کوشش کی تو اطراف کے پہاڑوں سے ان پر گولوں کی بارش ہونے لگی۔ پہاڑ ریزہ ریزہ ہونے لگے اور ہر طرف آگ اور دھواں پھیلنے لگا۔ اس دوران نیچے پہاڑیوں میں ایک ٹینک سٹارٹ ہوا اور گرجدار آواز میں آگے بڑھنے لگا۔ اس ٹینک میں ماسٹر تاؤ، مہان، میو نوجوان اور ٹائیگر سوار تھا۔ پہاڑی میں بننے والے راستے میں سے گزرتا ہوا یہ ٹینک زیر زمین دنیا میں داخل ہو گیا۔ ٹینک میں ماسٹر تاؤ اپنے 2 وے ریڈیو پر موتاشی سے رابطہ قائم کر رہا تھا۔ معمولی سی مدافعت ہوئی ہے، موتاشی نے جواب دیا۔ پوزیشن ٹھیک ہے، 5 آدمی کام آئے ہیں، ہم اندر جا رہے ہیں۔ ماسٹر تاؤ نے جوڑے چھبے کا جو ہیٹ پہن رکھا تھا اسے سر سے اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور مسکرانے لگا۔ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ہی نہیں، اس کے رخساروں کی جریوں اور اس کی آنکھوں میں بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے کوئلے جیسے سیاہ چہرے پر سفید چمکدار دانتوں کا عکس بڑا ہی پراسرار اور عجیب لگ رہا تھا۔ یہ شخص فرانس کے لیے پیدل فوج میں کمانڈر کی حیثیت سے رہا ہے۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے انکشاف کیا۔ یہ وہاں سے پوری تربیت حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک کمانڈر رہا
پھر اس نے فوج سے علیحدگی اختیار کر لی۔ آج کل یہ پہلے سے بہت مختلف اور خود مختار ہے۔ اس کے ساتھ جن آدمیوں کا ہجوم ہے، میں اس قسم کے آدمیوں سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ شخص ان کے لیے کسی دیوتا کا درجہ رکھتا ہے اور وہ اس کے لیے اپنی جانیں ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جو ظالم ترین جنگلی فائٹر دیکھے ہیں، اس کے 200 ساتھی ان میں شامل ہیں۔ ٹینک غراتا ہوا، اچھلتا ہوا کسی مست ہاتھی کی طرح پہاڑی راستے پر اترائی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی ٹینک پہلے بڑے زیر زمین چیمبر کے قریب پہنچا، کئی رائفلوں سے نکلنے والی گولیوں نے اس کا استقبال کیا۔ ٹینک کا ڈرائیور ایک چھوٹے قد کا مضبوط تھائی جوان تھا۔ اس نے چیخ کر ماسٹر تاؤ کو حملہ آوروں کی پوزیشن سے آگاہ کیا۔ ماسٹر تاؤ نے ٹینک کے عقب میں چلنے والے قبائلیوں کو چیمبر کی طرف اشارہ کیا۔ ان گنت آدمی فائر کرتے ہوئے اس چیمبر میں جا گھسے۔ کچھ دیر گولیوں کا تبادلہ ہوتا رہا، فضا میں چیخیں بلند ہوتی رہیں اور مرنے والے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہوتے رہے۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ ماسٹر تاؤ نے ایک خوفناک قہقہہ لگایا۔ اس نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے میوں نوجوان کے کندھے پر ہاتھ مارا اور بولا، تمہاری منزل آ گئی ہے برخوردار۔ میوں نوجوان بڑی مستعدی سے اٹھا اور ٹینک سے اتر کر ایک پہاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں پہلوؤں میں ہولسٹر تھے جن میں 4.5 کے ریوالور جول رہے تھے۔ اس کے کندھے سے ایک جولا بھی لٹکا ہوا تھا جس میں دستی بم بھرے ہوئے تھے۔ ٹینک تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ میوں نوجوان دوڑتا ہوا اس پلیٹ فارم کی طرف بڑھ رہا تھا جس میں افیون کی گانٹھیں رکھی ہوئی تھی۔ اس پلیٹ فارم پر پہنچ کر اس نے ایک دستی بم نکالا اور ایک جگہ لگا کر تیزی سے نیچے اترایا۔ ابھی وہ پلیٹ فارم سے زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا۔ پلاسٹک کا دستی بم اپنے مقررہ وقت پر پھٹ گیا تھا۔ افیون کی گانٹھیں اس دھماکے سے یوں اڑنے لگی جیسے فضا میں بے شمار ننھے پرندے پھڑپھڑانے لگے ہوں۔ یہ لاکھوں کا مال تھا، لیکن ایک ہی پلاسٹک بم نے اس کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ اس کے نیچے انڈر گراؤنڈ لیبارٹری تھی۔ دھماکے سے اڑنے والا سارا سامان اس لیبارٹری میں گرنے لگا کیونکہ اس کی چھت بھی اپنی جگہ قائم نہیں رہ سکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں 4.5 کے ریوالور تھامے ٹینک کی طرف دوڑنے لگا تو انڈر گراؤنڈ کے نصف درجن میوں نوجوانوں نے اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، لیکن گولیاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ ماسٹر تاؤ کا ساتھی ان سب سے نمٹ کر ایک بار پھر ٹینک کی طرف دوڑنے لگا جس کا سفر اب بھی جاری تھا۔ ٹینک کا رخ اب قربان گاہ کی اس صلیب کی طرف تھا جس میں اب تک نہ جانے کتنے انسانوں کا خون بہایا جا چکا تھا۔ ٹینک اس حصے میں اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ وہ اس راستے میں سما سکتا تھا، پھر اسے مجبوراً روک لینا پڑا کیونکہ سرنگ بے حد تنگ ہو گئی تھی اور اب اس میں پہلو بہ پہلو 2 آدمی بھی نہیں چل سکتے تھے۔ ٹینک چلانے والے نے گنر کی طرف دیکھا۔ گنر نے اس کا مطلب سمجھتے ہوئے اشارہ کیا کہ وہ ٹینک تھوڑا سا پیچھے ہٹا لے۔ جب ٹینک کچھ پیچھے ہٹ گیا تو گنر نے اپنی نال اٹھانی شروع کر دی اور قربان گاہ کی ایک دیوار کا نشانہ لینے لگا۔ توپ کا گولہ جب اس دیوار سے ٹکرایا تو بڑا ہی خوفناک دھماکہ ہوا۔ دیوار سرما بن گئی اور دیوار کے ٹوٹتے ہی اوپر سے چٹانوں نے ٹوٹ کر گرنا شروع کر دیا۔ کئی ٹن وزنی چٹانیں زمیں بوس ہو گئیں۔ راستہ بنا تو ٹینک نے ایک بار پھر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس کے انداز سے جارحیت ظاہر ہو رہی تھی۔ لگتا تھا وہ راستے میں آنے والی ہر شے کو رونتا ہوا نکل جائے گا۔ ماسٹر تاؤ سیپرا سے رابطہ قائم کرنے میں مصروف ہو گیا۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سیپرا نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولنا شروع کیا۔ زبردست آتشی جنگ چھڑ گئی ہے۔ کمانڈ پوسٹ پر آگ اور خون برس رہا ہے۔ ریڈیو روم ہمارے کنٹرول میں ہے، بس میں اور بات نہیں کر سکتا۔ ماسٹر تاؤ کا کہا بڑا ہی بھیانک تھا۔ میں اور بات نہیں کر سکتا۔ اس نے منہ ٹیڑھا کر کے سیپرا کے لہجے کی نقل کی۔ یہ شاید سمجھتا ہے کہ میں اس موقع پر ان پہاڑوں کے حسن پر آدھے گھنٹے تک بات چیت کرتا رہوں گا۔ گدھا۔ ٹینک اب قربان گاہ میں جا گھسا تھا۔ صلیب سے ٹکرا کر ٹینک نے اسے پاش پاش کر دیا تھا۔ کچھ آگے جا کر ٹینک رک گیا۔ ڈرائیور نے ماسٹر تاؤ کی طرف دیکھا۔ ماسٹر تاؤ نے خوش دلی سے اسبات میں سر کو ہلایا اور بولا، یہاں سے ہم پیدل جائیں گے۔ اچانک ایک سمت سے راکٹ آیا اور ٹینک کے عقب میں گر کر پھٹ گیا۔ بزوکا سے راکٹ فائر کیا گیا تھا۔ اس لمحے ٹینک کی توپ سے ایک گولہ نکلا اور اس نے راکٹ والی سمت میں تباہی پھیلا دی۔ ماسٹر تاؤ، موہان اور ٹائیگر ٹینک سے اتر کر اس دروازے کی طرف دوڑ پڑے جو سلیپ کے نچلے حصے میں نمودار ہو گیا تھا۔ ٹائیگر کے پاس ریڈیو اور گیس ماسک تھا۔ ان کے عقب سے ٹینک کی توپ سے ایک اور گولہ آیا اور ان کے اوپر سے ہوتا ہوا محرابی حصے میں تباہی پھیلا گیا۔ اندر جو کوئی بھی بزوکا لیے بیٹھا تھا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں گے۔ ٹائیگر کا رخ اب کمانڈ پوسٹ کی طرف تھا۔ وہیں پر سب سے زیادہ مزاحمت ہو رہی تھی اور وہیں فانگ کے ملنے کا امکان بھی تھا۔ وہ ہتھیاروں کے کمرے سے دوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ماسٹر تاؤ اس کے ساتھ تھا جبکہ موہان قدرے لنگڑاتا ہوا پیچھے تھا۔ اچانک ماسٹر تاؤ چیخ پڑا، ریڈیو کی طرف بھی توجہ دو۔ ٹائیگر نے ریڈیو کھول لیا لیکن اس کے دوڑنے کی رفتار کم نہ ہوئی۔ وہ سرنگ کے اس حصے میں جا پہنچا
جہاں ایک دو شاخہ تھا، وہاں سے ٹائیگر کمانڈ پوسٹ کی طرف گھوم گیا۔ اچانک اسے راستے میں چند آدمیوں سے بھڑ جانا پڑا۔ یہ ریڈ سرکل کے وہ آدمی تھے جو سرنگ بند کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ آگے بنے ہوئے گولہ بارود کے ذخائر حملہ کی دست برد سے محفوظ رکھے جا سکیں۔ ماسٹر تو بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا۔ ان کے ہاتھوں نے جلدی ان گنت آدمیوں کو خاک اور خون میں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ ٹائیگر ایک بار پھر کمانڈ پوسٹ کی طرف دوڑ پڑا۔ اب اس کی رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو سیپرا کے آدمی کمانڈ پوسٹ کے دروازے پر فائرنگ میں مصروف تھے۔ اسی لمحے ریڈیو پر ماسٹر تو کی آواز ابھرنے لگی۔ وہ پیچھے رہ گیا تھا اور اب ٹائیگر سے ہم کلام تھا۔ تم کہاں ہو فرزند؟ ماسٹر تو نے دریافت کیا۔ کمانڈ پوسٹ، بس اندر داخلے کی تیاری ہے۔ گولہ بارود 20 منٹ بعد پھٹ جائے گا۔ میں گولہ بارود کے ذخائر میں موجود ہوں اور یہ تعداد میں اتنا ہے کہ اگر ایک ساتھ پھٹ پڑا تو اس زیر زمین دنیا کے اوپر واقع سارا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ سیپرا اور اس کے آدمیوں کو بھی آگاہ کر دو۔ اس کے علاوہ تم جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہاں سے نکل کر باہر آ جاؤ۔ ٹائیگر نے سیپرا کو ماسٹر تو کا پیغام دیا اور پھر ریڈیو ایک طرف پھینک دیا۔ اب اسے اس کی ضرورت نہیں تھی، اسے صرف فانگ کی تلاش تھی۔ اس نے جست لگائی اور اس دروازے سے اڑتا ہوا پہنچ گیا جہاں کچھ دیر قبل سیپرا کے آدمی قبضہ کرنے کے لیے فائرنگ کر رہے تھے۔ کمرے میں لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ ٹائیگر اندھا دھند دوڑتا رہا۔ اب وہ اپنی زندگی سنی۔ غرض یہ کہ فانگ کے سوا سب کچھ بھول گیا تھا۔ اس پر کسی ایسے درندے کا گمان ہوتا تھا جو اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ذہن میں گھڑی چلنے لگی۔ اس کے پاس صرف 18 منٹ تھے۔ ان 18 منٹوں میں فانگ کو تلاش کرنا اور اس سے نمٹنے کا کام مکمل کرنا تھا۔ اس کے لیے یہ کافی نہیں تھا کہ وہ قلعے کے باہر کھڑا رہے اور دیکھتا رہے کہ کس طرح سینکڑوں ٹن بارود کے دھماکے ہوتے ہیں اور یہ سوچتا رہے کہ اندر موجود فانگ ہلاک ہو چکا ہوگا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں عبرت ناک موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں سے اس کی ہلاکت کا منظر دیکھ کر یقین کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس سے پہلے اسے فانگ جیسی کسی خبیث ہستی سے کبھی پالا نہیں پڑا تھا۔ وہ اب تک کئی بار اس کے سامنے آیا تھا۔ دونوں میں دو بدو جنگ بھی ہوئی تھی لیکن ہر بار کسی نہ کسی اتفاق کے تحت فانگ کی زندگی کے دن بڑھ جاتے تھے۔ وہ یا تو فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا یا پھر ٹائیگر ایسی حالت میں مبتلا ہو جاتا کہ وہ فانگ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ ٹائیگر جیسے جیسے سوچ رہا تھا اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون لاوے کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کے بازوں کی مچھلیاں تڑپ تڑپ جاتی تھیں اور اس کے رگو ریشے غصے کی چنگاریوں سے جلسنے لگتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی گردن مروڑنا چاہتا تھا، اس کا کلیجہ نکال کر دانتوں سے چبا ڈالنا چاہتا تھا، اس کا ریشہ ریشہ اپنی انگلیوں سے نوچ لینا چاہتا تھا۔ وہ اس بار یہ یقین کر لینا چاہتا تھا کہ فانگ کی ہڈیوں تک کا سرما بن کر خاک نشین ہو گئی ہیں۔ وہ ذرا سا بھی امکان باقی نہیں رکھنا چاہتا تھا کہ اس کے کانوں میں کبھی یہ آواز پہنچے کہ فانگ سانس لے رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، بول رہا ہے، کسی سے لڑ رہا ہے یا اس نے دوبارہ قتل و غارت گری شروع کر دی ہے۔ ٹائیگر نے فیصلہ کیا کہ چاہے اسے خود بھی کیوں نہ مرنا پڑے وہ اس کی موت کا یقین ضرور کرے گا۔ اور پھر اچانک ہی اس کی نگاہ فانگ پر پڑی۔ فانگ، برازو اور کاشی تینوں ایک ساتھ تھے۔ وہ سینٹرل کمانڈ روم کے دروازے سے باہر آ رہے تھے۔ گویا انہوں نے ماسٹر تو کا پیغام کسی نہ کسی طرح راستے ہی میں اڑا لیا تھا اور اس بات سے باخبر ہو گئے تھے کہ اب یہ زیر زمین دنیا تباہ ہونے والی ہے اور اس کے اوپر واقع پہاڑ ذرات میں تبدیل ہونے والے ہیں۔ گویا وہ سب اب وہاں سے فرار ہو رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نگاہ ٹائیگر پر پڑی وہ ٹھٹک گئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا، ان کے چہرے وحشت اور بربریت کے منظر بن گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ساری تباہی ٹائیگر ہی کی وجہ سے آئی ہے۔ وہ اس بار اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ٹائیگر جہاں تھا اس نے وہیں سے ان پر جست لگا دی۔